سعدیہ جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، بات چیت گفتگو آپ نے جو ہے وہ ساری سنی، ہمیں پتہ ہے آج پریس کانفرنس ہوئی، اعلان بھی کر دیا گیا۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ کا ذکر کیا مراد علی شاہ صاحب نے، کہ اس میں پتہ یہ چلا تھا کہ جی 2024 میں یہ ہوا اور 265 کمرشل بلڈنگز جن کے جو ہے وہ آڈٹ کیا گیا تھا فائر سیفٹی کا، اس میں سے ایک بھی جو ہے وہ پوری نہیں اترتی تھی معیار کے اوپر، یعنی جہاں پر سسٹم ہونا چاہیے، فائر الارمز ہونا چاہیے۔ تو 2024 سے لے کر اب تک پھر ہوا کیا؟ عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں وہ جو فائر فائٹر ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں، مراد علی شاہ صاحب نے اس کے لیے الگ سے 10 ملین کا اعلان کیا ہے، اور کیونکہ اس کے نا والدین ہیں، تو اس شہید کی بیوہ کو جو ہے وہ KMC میں نوکری جو ہے وہ سندھ حکومت دے رہی ہے، کیونکہ وہ واحد کفیل ہے خاتون، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے جو بات کی فائر آڈٹ والی، آپ نے کل سنا ہوگا مراد علی شاہ صاحب نے اس پہ بات کی تھی کہ فائر آڈٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد زیادہ تر جو کمرشل بلڈنگز ہیں وہ پرائیویٹ اونرز کی ملکیت ہیں، اور اس کے بعد تاجر اور جو بزنس مارکیٹ والے ہیں انہوں نے بہت ہنگامہ آرائی کی تھی، اور وہ راضی نہیں ہوئے تھے، اور گورنمنٹ جیسے جو غلطی ہے ہر گورنمنٹ کی کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، جیسے ٹیکس کا نفاذ کرنا ہو تو تاجر ہنگامہ کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، اسی طرح کی کچھ سچویشن ہوئی تھی، اور اس کا کمپلائنس نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ اور تاجر جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بلڈنگز میں امپروومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہاں جی، انہوں نے، کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، آپ کو ایگزٹ سیف ایگزٹ کے راستے، جیسے کہ گل پلازا میں سیف ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک، ایک راستہ جس سے آپ داخل ہو سکتے ہیں اور ایک راستہ جس سے آپ نکل سکتے ہیں، بالکل اور خدا نہ خواستہ جو ہوا ہے اس دن، اگر وہاں لائٹ چلی جائے تو وہ ایک کنواں ہے، وہاں سے پھر جو نیا آدمی گیا ہے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ وہاں آگ بھی لگ گئی، وہاں لائٹ بھی بند ہو گئی، تو جو لوگ اندر تھے ان کو تو سوال ہی نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سعدیہ صاحبہ، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈاکٹر عابد جلال شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے گا، اور کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا امید ہے کسی کے زندہ ہونے کی باقی اندر؟ دیکھیں، بچانے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس طرح کے آپریشنز میں امید بہت کم ہوتی ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جس سچویشن میں ہم لوگ ہیں، اس سچویشن کو جلد از جلد ہم لوگ اس آپریشن کو کلوز کریں، اور جتنی انفارمیشن ہمارے پاس مسنگ لوگوں کی، مسنگ پرسنس کی آئی ہوئی ہے، تو پرائرٹی ہمارے پاس یہی ہے کہ جتنی ڈیڈ باڈیز ہیں یا جو ہمیں باڈیز ریکور کرنی ہے، تب تک یہ آپریشن چلتا رہے، اور ان کو جلد از جلد ریکور کر اور ہینڈ اوور کریں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی کسی قسم کی کسی چیز کی ضرورت یا کوئی مشکلات تو درپیش نہیں ہے؟ آپ بالکل ایزیلی اس وقت آپریشن آپ کا جاری ہے؟ جی بالکل، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جو ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ آپریشن ہو رہا ہے، اور ہمیں فل فلیج سپورٹ، گورنمنٹ کی سپورٹ ہے پہلے دن سے لے کر۔ اور اگر آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو شاید یہاں پر سب لوگ وٹنس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا کا سارے لوگ یہاں پر پہلے دن سے یہاں پر ہیں، اور پورے آپریشن کو انہوں نے ایک پہلے دن سے وٹنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ آپ پلیز کیری آن رکھیے اپنا جو آپریشن ہے۔ سعدیہ جاوید صاحبہ شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے بچانے والی ذات ہے۔ ہاں جی، سعدیہ آپ کچھ کہنے ہیں؟ سعدیہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ یہ جو وائلیشنز ہیں اور جو بلڈنگز میں انتظام نہیں ہوتا آگ کو بجھانے کا، اور یہ جو راستے نہیں ہیں ان کی حفاظت نہیں ہوتی، اور دکانیں جو ہیں اور تعمیرات جو ہیں وہ ناجائز طور پر ہوتی چلی جاتی ہیں اور بنتی چلی جاتی ہیں، تو پھر یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا سندھ کی، تو اس کا سدباب کیا ہے کہ کیسے آپ اپنے فرائض مستقبل میں کیسے ادا کر سکیں گے؟
دیکھیں آج جو چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے اس میں مارکیٹ ایسوسیشن اور جو یہاں پر بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. آج انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ جن بلڈنگز میں سیف ایگزٹ کے راستے موجود نہیں ہیں یا اس میں فائر ایمرجنسی سسٹمز موجود نہیں ہیں, جو گورنمنٹ نے کام کرنا ہے وہ گورنمنٹ کرے گی, اور جو ان تاجروں نے ان مارکیٹ ایسوسیشنز نے کرنا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گی. آج یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. چیف منسٹر صاحب نے جو محکمے ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ ایمرجنسی بنیاد پر, ہنگامی بنیاد پر فوری طور پر یہ کام شروع کریں, اور تاجر برادری سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی جلد از جلد ہماری مدد کریں تاکہ آئندہ جو یہ سانحہ پیش آیا ہے گولڈ پلازا کے ساتھ, اس طرح کا سانحہ جو ہے وہ آئندہ کراچی شہر میں پیش نہ آ سکے. وہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کوئی نرمی نہیں دکھائی جائے گی. جی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور اگر ضرورت پڑے گی جو قانون ہے, جو ایس او پی ہیں اس میں سختی کرنے کی, اور اگر کسی نے کام میں رکاوٹ ڈالی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اچھا ساجد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم جب ظاہر دنیا کے کئی ممالک کی بات کرتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید نیو یارک میں ہی کوئی 250 کے قریب فائر اسٹیشنز ہیں. کراچی میں ایگزیکٹ نمبر آف فائر اسٹیشنز کتنے ہیں, اور وہ کیا کافی ہیں کراچی کی آبادی کو کور کرنے کے لیے رسپانس ٹائم تاکہ کم سے کم ہو سکے؟ جی کراچی میں بالکل جو کراچی کی آبادی ہے اس کے حساب سے فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹنگ کا جو عملہ ہے وہ بالکل کم ہے, اس کی تعداد کم ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ دو ادارے جو ہیں وہ فائر فائٹنگ کا, ایک تو جو ریسکیو 1112 آپ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب جی سے, جی, اور KMC. دوسرا KMC کے انڈر فائر ٹینڈرز کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. لیکن بالکل کیونکہ کوئی تقریباً 3 کروڑ کی اس شہر کی آبادی ہے, اور اس کے حساب سے جو تعداد ہے وہ کم ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. جو اس وقت نظام ہے وہ اکوپڈ ہے, لیکن دیکھیں دنیا میں ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے, فائر فائٹنگ کے بہت سارے نئے جدید آلات آ گئے ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے روبوٹس تک استعمال کیے جا رہے ہوتے جی ہیں جی ایسے روبوٹس واقعات میں. دیکھیں بالکل روبوٹس تک استعمال کیے جا رہے ہیں, ان کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اور آج چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کی فیزیبلٹی دی جائے, اور جو سندھ گورنمنٹ اپنے وسائل سے کر سکے گی اس کو پورا کرے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے.